تو بہترین چیز جو رسول خدا دے کر گئے اس کو دلیل کہتے ہیں. لوگوں کی عقول پر رسول خدا نے کام کیا، سب سے زیادہ عقل کو مضبوط کیا. آج ویسٹرن کنٹریز میں جو انگریز رہتے ہیں یہ اپنی تعریف نہیں ہے، لیکن وہ آج خود کہتے ہیں کہ جب ہم تمام فقہ کو دیکھتے ہیں مسلمانوں کی، جس فقہ میں سب سے زیادہ ہمیں عقلانیت نظر آتی ہے وہ فقہ محمد و آل محمد ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کی فقہ میں حکمت پائی جاتی ہے، عقل پایا جاتا ہے. اس کے مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جیسے آپ سب جانتے ہیں 3 طلاق کا مسئلہ تھا، کتنے لوگ صرف فقہی مسائل کی وجہ سے اہل بیت کے پاس آئے. اور دوسری طرف ایسے ایسے مفتی پیدا ہوئے، ایسے ایسے فتوے دیے انہوں نے کہ جو فتوے آج سے 25 سال پہلے کوئی سنتا تو شاید کم عقل انسان اس فتوے کو مان لیتا. ایسی نونسنس باتیں نہ حدیث میں نہ قرآن میں، لیکن مبنا اس کی دشمنی، بنیاد اس کی دشمنی اہل بیت کے چاہنے والوں سے، کہ مثلا اگر کوئی علم کے نیچے سے گزرے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور انٹیریئر سندھ کا ایک گاؤں تھا، حالانکہ وہ سادات تھے پر وہابی تھے، تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے والد نے جب یہ فتویٰ دیا کہ جو بھی علم کے نیچے سے گزرے گا نکاح باطل ہو جائے کہ پوری مسجد بھر گئی. سب نے کہا ہم اتنے دنوں سے علم کے نیچے سے گزر رہے ہیں، ہمارے نکاح کا کیا ہوگا؟ کہ پھر اس مفتی صاحب نے سب کا اجتماعی نکاح پڑھا. کہا کیونکہ تم لوگوں کو پتہ نہیں تھا لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب میں دوبارہ تم لوگوں کا نکاح پڑھتا ہوں. یعنی یہ چیزیں ہو چکی ہیں، اسی ملک میں یہ چیزیں ہو چکی ہیں. کیونکہ جب فقہ میں عقل نہ ہو تو پھر انسان کی عبادت بالکل ایسے ہے جیسے بت پرستی. تو ہمیشہ انہوں نے حکمت کا سہارا لیا، عقل کا سہارا. انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں شہر حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. آپ جتنا علم حاصل کرتے جاؤ گے اتنا آل رسول کے قریب ہوتے جاؤ گے. آپ جتنا اپنی عقل کو تیز کرتے جاؤ گے، شارپ کرتے جاؤ گے، اتنا آل رسول کے قریب ہوتے جاؤ گے. بس یہ کیسی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا حاکم فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے. ایک طرف ہمیں حکم دیں کہ دیندار بن جا، ایک طرف ہمیں حکم دیں کہ متقی بن جا، ایک طرف ہمیں حکم دیں کہ صاحب ہدایت بن، دوسری طرف رسول خدا یہ فرمائے کہ حاکم اگر ذلیل سے ذلیل بندہ بھی آ جائے تم امت پر اس کی اطاعت واجب ہے. یعنی یہ تفاسیر قرآن ہے جو لکھی گئی ہیں. اہل عربستان پر بن سلمان کی اطاعت واجب ہے، اہل جارڈن پر ان کے بادشاہ کی اطاعت واجب ہے، اہل کویت پر ان کے بادشاہ کی اطاعت واجب ہے، یو اے ای والوں پر، ابو دھابی والوں پر ان کے بادشاہ کی اطاعت واجب ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان والوں پر شہباز شریف کی اطاعت واجب ہے. ایک یہ دین ہے جو آپ کو مفتی دے رہا ہے، ایک یہ تفسیر قرآن ہے جو آپ کے سامنے کرتے ہیں. مفسر قرآن بننا کوئی کمال تھوڑی ہے. وہ قرآن تجھے خدا سے ملا رہا ہے کہ نہیں؟ وہ تفسیر قرآن تمہاری عقل کو روشن کر رہی ہے کہ نہیں؟ ایک ایسا دین آپ کو کفار کے سامنے پیش کریں، وہ آپ کو مذہقہ بنا دیں، وہ آپ کی مذاق بنا دیں. پھر یہ نسلیں جب ایسے مفتیوں سے دین لیتی ہیں، یہی نسلیں سیکولر بن جاتی ہیں. یہی بچے یونیورسٹیوں میں جا کے ایتھیس بن جاتے ہیں، خدا کے منکر بن جاتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے جس کا آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے، مذاق اڑایا ہوا ہے. ایسے ہی مسلمان جنہوں نے دینی رسومات کو بت پرستی کی طرح تھام لیا. چھوٹی چھوٹی میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں. مثلا مسلمان میں کسی کی مذاق نہیں اڑا رہا یا مذاق سرائی نہیں کر رہا، لیکن ذرا عقل و عقلانیت کو جوڑ رہا ہوں کہ کوئی ایسے ہی لوگ امیر المومنین کے زمانے میں ہوتے تھے، امیر المومنین پر آ کر اعتراض کرتے تھے. مثلا داڑھی کا رنگ، امیر المومنین جب حکومت میں آئے تو مولا کی داڑھی سفید ہو گئی، تو مولا داڑھی کو رنگ نہیں کرتے تھے. اور آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو ہمیشہ داڑھی کو رنگ کرتا ہے. وہ حنا لگاتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، کوئی لال داڑھی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں جناب آپ نے داڑھی کو لال کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کس کی سنت ہے؟ رسول خدا کی سنت ہے. یا مسواک کو جیب میں رکھنا رسول خدا کی سنت ہے. یا شلوار کو ٹخنوں کے اوپر کرنا رسول خدا کی سنت ہے. مٹی کے برتن میں پانی پینا رسول خدا کی سنت ہے. کتنا محتاط ہے مسلمان، ہر چیز کر رہا ہے. کس کی سنت ہے؟ رسول خدا کی سنت ہے. اب یہ دیکھنا ہے جو دین مجھ تک پہنچا، جس کو میں نے اتنا ٹائٹ پکڑا ہوا ہے کہ شلوار نماز پڑھوں تو ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے، باہر نکلوں تو مسواک سامنے ہونا چاہیے،
اور بعض اکثر مفتیوں نے بالوں اتنے بڑے کیے ہوئے ہیں, چوٹیاں بنائی ہوئی ہیں کہ جناب یہ کس کی سنت ہے, رسول مطلب دین بالوں تک رہ گیا, دین مسواک تک رہ گیا, دین اس تک رہ گیا کہ شلوار نیچے ہو یا اوپر ہو. اصل جو ہدف دین تھا اس کی طرف توجہ نہ ہو. میرا بچہ ایجوکیشن میں پڑھنے جا رہا ہے, بیسک مٹیریل اسے کیا دیا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ ہو. کھانا پینا مجھے کون کھلانا سکھا رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ ہو. ہیلتھ کے شعبے میں میں ہوں یا وہ ہے اس کی طرف, یعنی سب کچھ میں نے دشمن کو دے دیا, بس اس پر ہے. اب آپ کہیں گے مولانا تھوڑا بہت کر رہے ہیں, ان لوگوں کی حوصلہ افزائی تو کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں کام وہ کرو جو عقلانیت کا کام ہو. اگر آپ نے دین سے حکمت کو نکال دیا, وہ دین نہیں, وہ بت پرستی ہے. وہ نسل بیزار ہو جائے گی اس دین سے, وہ اس اسلام سے دور ہو جائے گی, اور جس طرح دور نسل ہو رہی ہے. اور اگر بعض لوگ تشیع کے اندر بھی وہ چیزیں لانا چاہتے ہیں جو عقل سے دور ہوں, جو معصومین کے فرامین سے دور ہوں, ایسے کام کیے جائیں جو کبھی معصومین نے کیے ہی نہیں ہیں, جو احادیث روایات میں آئی نہیں ہیں, اور انہیں اپنی سنتیں سمجھ کے کیونکہ میرے بڑوں نے کیا تھا میں کروں گا. نہیں, ہر وہ کام کرو جو تجھے معصوم سے ملا ہو, یا اگر معصوم سے نہیں بھی ملا تو کلام روشنی معصوم میں وہ خلاف عقل نہ ہو, کیونکہ خدا نے ہر بندے کو کیا دی ہے, عقل دی ہے. عقل آٹومیٹیکلی صحیح اور غلط کو اگر کلام معصوم کو پڑھے گی, اب بڑی آسانی سے چیزوں کو نکال سکتے. آیا امیر المومنین کے پاس علی ابن ابی طالب, میری داڑھی کو دیکھو, میں بھی بوڑھا ہوں لیکن میں نے داڑھی کو خضاب کیا ہوا ہے, کیونکہ رسول کی حدیث ہے. امام نے کہا کیا حدیث ہے؟ کہ رسول خدا نے فرمایا تھا اپنی داڑھیوں کو اہل کتاب کی طرح نہ بنایا کرو, لہٰذا ہم نے داڑھی کو خضاب کیا ہے. مولا علی نے سنا, باب مدینۃ الحکمہ, شہر علم, کچھ لوگ علی کو سکھانے آتے تھے, جس علی سے سیکھنا چاہیے تھا, جس علی سے علم لینا چاہیے تھا. تو امام نے فرمایا یہ کب کہا میرے رسول نے؟ وقت بھی تو دیکھو. آج کچھ جہلا ہمارے اندر پیدا ہوئے کہ بھائی ہم نماز عید نہیں پڑھیں گے, ہم نماز جمعہ نہیں پڑھیں گے. حدیث لاتے ہیں چھٹے امام کی کہ معصوم نے فرمایا جو نماز عید پڑھے وہ ہمارا شیعہ نہیں, جو نماز جمعہ پڑھے وہ ہمارا شیعہ. یہ حدیث ہے بھی صحیح سند ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں. بھائی وقت کون سا تھا؟ وقت تو دیکھو جو امام فرما رہے ہیں. بنو عباس کی حکومت ہے, کچھ لوگ جاتے تھے بنو عباس کے لگائے ہوئے مولویوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. امام نے فرمایا جو ان کے پیچھے نماز جمعہ پڑھے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. اب مثلا IRC میں جمعہ ہو رہا ہے تو یہاں کا مولوی بنو عباس نے لگایا ہے. جناب والا مولوی بھی تمہارا اپنا, عقیدے والا بھی تمہارا, جو 1 سے لے کے 14 معصومین کو ماننے والا, نماز تمہاری. اس طرح سے شیطان کیا کرتا ہے, حدیث معصوم کی کلمۃ الحق, کلمہ حق کا لگائے گا, نیتیں کیا ہوں گی, باطل کی ہوں گی. وہی کام جنگ صفین میں کیا گیا. امیر المومنین فرمایا یہ میرے نبی نے کب کہا تھا؟ فرمایا یہ تب کہا تھا جب یہودی تعداد میں ہم سے زیادہ تھے, ہم تعداد میں کم تھے. مثلا مکے میں 15 مسلمان یا 20 مسلمان, مثال دے رہا ہوں, اور مثلا 200 یہودی. اب مسلمان سنت رسول ہے داڑھی رکھنی ہے, یہودی بھی اپنے دین کے مطابق داڑیاں رکھتے ہیں, تو ان کی بھی داڑیاں نکلتی تھیں 50, ادھر 25 داڑیاں مسلمانوں کی بھی نکلتی تھیں. اور جب یہ 50 اور 25 ملتے تھے اور ساری داڑیاں مکس ہو جاتی تھیں تو لگتا تھا کہ 75 کے 75 کون ہیں, یہودی ہیں. اپنی شناس کرواؤ. میں کیوں تاکیدن کہتا ہوں محرم میں کالا لباس پہنا کرو, تاکہ تمہاری تعداد کا پتہ لگے. کیوں سنت ہے, یا علماء فرماتے ہیں کہ حد الامکان بلخص بر صغیر میں کوشش کیا کرو کہ اپنے گھروں پہ علم لگایا کرو, تاکہ 500 گھروں میں وہ چمکتے ہوئے 50 گھر نظر آئیں کہ علی کے چاہنے والوں کے گھر ہیں. اسے اظہار وجود کہتے ہیں. اپنی موجودیت بتاؤ کہ میں بھی ہوں. کہیں دشمن نہ سمجھے کہ تم اس معاشرے کے اندر جذب ہو گئے ہو یا ڈائجسٹ ہو گئے ہو. اپنے وجود علم اٹھایا کرو تاکہ دنیا کو پتا لگے. کالا لباس پہنا کرو تاکہ دنیا کو پتا لگے یہ جو جا رہے ہیں یہ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. یہ کالے کا, یہ ایک تحریک ہے, یہ ایک تمدن ہے, یہ ایک سویلائزیشن ہے جس کی طرف امام حسین آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہر ملک کا اپنا جھنڈا ہوتا ہے, حسین کا اپنا جھنڈا ہے. ہر ملک کا اپنا رنگ ہوتا ہے, حسین کا اپنا رنگ ہے. یہاں ایک پوری تہذیب امام حسین آپ کے ذریعے سے بنانا چاہتے ہیں تاکہ امام زمانہ کا ظہور کرایا جائے. مولا فرماتے ہیں اس زمانے میں یہودی زیادہ تھے, ہم تعداد میں کم تھے, لہٰذا ہم 25 تھے وہ 50 تھے. تو نبی نے فرمایا اپنا حلیہ یہودیوں کی طرح نہ بناؤ,
لہٰذا ہم نے خضاب کیا، جب خضاب کیا یہ 20 نکلے، وہاں وہ 50 نکلے، تو 20 پہچان میں آتے تھے کہ یہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں، اللہ کے ماننے والے۔ دیکھو ہم شیعہ علماء ایسا امامہ پہنتے ہیں، اہل سنت بھی پگڑی پہنتے ہیں، اسٹائل الگ ہوتا ہے، سبز پگڑی پہننے والوں کا اسٹائل اپنا ہے، کچھ اور ہیں ان کا۔ اب آپ کہیں کہ مولانا جیسی پگڑی مثلاً اہل حدیث پہنتے ہیں شیعہ علماء نہیں پہن سکتے، بھائی پہن سکتے ہیں، خود پگڑی پہننا مستحب ہے، اب اسٹائل آپ کوئی بھی بناؤ، لیکن ہم اس اسٹائل میں نہیں پہنتے کیونکہ یہ اب پہچان بن چکی ہے، کس کی؟ شیعوں کی پہچان بن چکی ہے، وہ ان کی پہچان بن چکی ہے، لہٰذا اپنی پہچان کو باقی رکھو۔ نبی نے فرمایا داڑھیوں کو رنگ کرو تاکہ دور سے پہچانے یہ محمد کے ماننے والے ہیں اور یہ یہودی ہیں۔ امام نے فرمایا آج کے زمانے میں بتا مسلمان کتنے ہیں اور یہودی کتنے ہیں؟ کہ ابھی اگر کسی نے اپنے وجود کو دکھانا ہے تو وہ یہودیوں نے دکھانا ہے، ہم نے نہیں دکھانا۔ اب جس بھی گلی میں جاؤ مسلمان ہیں، جس بھی روڈ پہ جاؤ مسلمان ہیں، جس بھی قریے میں جاؤ مسلمان ہیں، تو اب اگر کسی کو داڑھی کو رنگ کرنا چاہیے تو کہا وہ یہودیوں کو کرنا چاہیے۔ اب ہم ان پہ حاوی ہیں، اب وہ اگر ہمارے درمیان گھومیں گے تو ہم جیسے لگیں گے، ہم ان جیسے۔ اکثریت ہمیشہ اقلیت پہ کیا ہوتی ہے؟ حاوی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اقلیت کو چاہیے کہ اپنی ایک پہچان بنائے، ایک یونیک پہچان بنائے تاکہ وہ اکثریت میں دیکھی جائے۔ امام نے فرمایا تم حکمت سے دور ہو، تم نے صرف مصطفیٰ کا کلام سنا ہے لیکن کلام کی حکمت کو نہیں سمجھا۔ بعض صوفی آتے تھے چھٹے امام پہ تنقید کرتے تھے کہ ہم نے صوف پہنا ہوا ہے، ہم نے ایسا زبر و سخت لباس پہنا ہوا ہے، آپ نے اتنا اچھا لباس پہنا ہوا ہے، تو امام فرماتے تم نے امیر المومنین کا نہ زہد سمجھا ہے نہ تقوی سمجھا ہے۔ اصل حکمت یہی شلوار جو آج آدھی امت ٹخنوں سے اوپر رکھتی ہے، اس کی جا کے آپ حدیث پڑھیں، اس کی بنیاد دیکھیں۔ اصلاً سوچو تو صحیح، شلوار کو ٹخنے سے اوپر کرنے سے ثواب کیوں ملے گا؟ مطلب یہ کون سا کام ہے کہ مجھے ثواب ملے؟ چلو مسواک کرنے کا ثواب ہے کیونکہ مومن کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اب وہ لکڑی کا رکھو یا پلاسٹک کا رکھو، بس کم از کم دانتوں کو برش دیا کرو۔ اب لکڑی کا نہیں ملتا تو کیا ہم پلاسٹک کا نہیں اٹھائیں گے؟ مقصد یہ ہے صفائی، صفائی نصف ایمان ہے۔ کنگھی کیا کرو، رسول کنگھی بھی کرتے تھے، داڑھی کو بالوں کو عطر لگاتے تھے، خوشبو کے مومن کے بدن سے خوشبو آنی چاہیے، اگلے کو تکلیف نہ ہو۔ تبھی بعض لوگ پیاز کھا کے آتے تھے مسجد میں، رسول منع کرتے تھے، لہسن کھا کے آتے تھے، رسول منع کرتے تھے، بھائی تمہارے منہ سے اب نماز پڑھ رہے ہو، مومن کے ساتھ چپکا ہوا ہے اور منہ سے ایسی بدبو آ رہی ہے، لمان والحفیظ فرمایا پورے سب مومنوں کی نماز خراب کر دیتے ہو۔ منہ کو مسواک نہیں کیا تو مسجد بھی نہیں آیا کرو تاکہ کسی کے لیے باعث اذیت نہ بنو۔ اب وہ صرف لہسن نہیں ہے، ایک حکم دے دیا کہ تمہارے وجود سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اب پچھلے زمانے میں لہسن، آج مومنوں کے جوراب ہیں۔ لمان والحفیظ جوراب پہن کے مسجد میں آیا، پچھلے انسان کی نماز کا ستیہ ناز کر دیا اس نے کہ بھئی جناب یہ ان چیزوں کا خیال نبی فرماتے مومن خیال رکھے کہ تمہارے وجود سے نہ ظاہری نہ باطنی، تمہاری زبان سے تمہارے ہاتھوں سے کسی بھی مومن کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صفائی نصف ایمان، صفائی یہ حکمت دین تھی جو رسول سمجھانا چاہتے تھے۔ اب پینٹ پہنوں یا شلوار پہنوں ٹخنوں سے اوپر، اس کی حکمت کیا ہے؟ ہاں بھئی ہم نے مان لیا رسول خدا کا قول ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن حکمت کیا ہے؟ نبی نے کب کہا، نبی نے کیوں کہا؟ جب تک حکمت دین اپنی نسلوں کو نہیں سمجھاؤ گے نسل دیندار نہیں بنے۔ حکمت یہ تھی کہ اعراب جو تھے مسلمان ہوئے، پہلے رسول خدا کے ہاتھوں پہ ایمان، غربا نے، غلاموں نے، غریب طبقہ، کیونکہ رسول ان کی امید بن کے ابھرے تھے، معاشرے میں عدالت انصاف کا نعرہ لگا رہے تھے۔ بعض سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں غریب طبقہ زیادہ ووٹ دیتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، امید بن جاتا ہے۔ ایک طبقہ تھا مکے کا امیر طبقہ، جب یہ آتے تھے مسجد میں تو یہ مصافحہ جو آپ کرتے ہیں نا، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، کہتے تھے مسلمان تو ہو گئے لیکن غریب اسے اچھا نہیں لگتا تھا، تو رسول خدا نے کہا مصافحہ کرو تاکہ تمہارا ہاتھ بھی کسی کالے حبشی کے ساتھ بھی ملے۔ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نہ رنگ نہ قوم نہ پیسہ نہ نسل نہ امیری نہ غریبی، اصل یہ ہے کہ دین اسلام اگر صاحب ایمان ہو، تم سب صیغہ اخوت بھی اسی لیے پڑھایا گیا، مہاجر و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا کہ اگر گھر تمہارا بڑا ہے، دو طبقے کا گھر ہے، تو ایک طبقہ تم مہاجرین کو دو، اوپر والے طبقے میں تم رہو۔ اس قدر رسول خدا نے ان کے درمیان محبت اور ایمان کی جذبے کو بڑھایا۔ اب اس زمانے میں جو چیز سب سے زیادہ مہنگی تھی وہ کپڑا تھا، کپڑا بہت مہنگا تھا۔ کپڑا وہی پہنتا تھا جو امیر تھا، غریب لوگ دھوتی پہن کے گھومتے تھے، تھوڑا بہت کپڑا مل گیا بدن پہ ڈال دیا۔ عمرا، امیر لوگ
یہ دکھانے کے لیے کہ ہم امیر ہیں تو ان کے کچھ چوچلے ہوتے ہیں. آج کے امیروں کو بھی اپنے چوچلے ہیں. کوئی گاڑی دکھائے گا, کوئی موبائل دکھائے گا, کوئی گھڑی دکھائے گا. یہ دنیا ہے نا محل زینت. اب زینت لی ہے تو زینت کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ اسلام پر ایمان تو لایا لیکن نظام شیطان کا سپاہی ہے. کئی نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال نیا ماڈل آئی فون کا بدلتے ہیں. تو اگر کہیں پہ کھڑے ہیں 4 دوست ان کا فوٹو لیتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ آئی فون کا پچھلا حصہ نظر آئے, تاکہ وہ 3 کیمرے نظر آئیں, تھوڑی تبدیلی نظر آئے, تاکہ ان کو پتا تو چلے جناب ہم نے اس سال نیا والا ماڈل لیا ہوا ہے. تھوڑی کوئی 2-3 لاکھ کی گھڑی خرید لی تو کوشش کرتے ہیں ذرا سا کف اوپر کر کے اپنی گھڑی کو دکھایا جائے. اور آج دیکھا ہوگا بعض ہماری مذہبی سیلیبریٹیز جو ہیں, مشہور سیلیبریٹیز فوٹو نکالتی تو اس انسان کو دیکھا کرو یہ کس نظام کا سپاہی ہے. اس کی مینٹلٹی کو آپ ریڈ کیا کریں کہ چھوٹی سوچ کا مالک ہے یا حسین کی سوچ کا مالک ہے. یہ مائی سیلف اور مائی سیلف میں سیلفی میں لگا ہوا ہے, صرف اپنی ذات کو دکھانا چاہتا ہے. کوئی 2.5-3 لاکھ کا پرس بھی لیا ہوگا, کوشش کریں گے جہاں برانڈ کا نام ہوتا ہے وہ اوپر رکھا جائے تاکہ فوٹو میں نظر آئے کہ جناب دیکھو ہم نے اتنا مہنگا پرس لیا ہوا ہے. تھوڑا بہت مہنگی چیزیں لی ہوں گی, کوئی چپل لیے ہوں گے, کوئی مہنگے شرٹس لی ہوں گی, کچھ بھی مہنگا لیا ہوگا. اب ظاہر ہے نارمل آپ شوز لینے جائیں گے تو اس کی اپنی پرائس ہے. کوئی نائک کا شوز پہنتا ہے, کوئی ایڈیڈاس کی چیز لیتا ہے. اب مہنگی ہے نا, ایک شرٹ 2-2 لاکھ روپے کی ہے. اب جناب نے اتنا خرچہ کیا تو کہتا ہے 4 لوگ دیکھیں تو صحیح کہ میں نے اتنی مہنگی چیز پہنی ہوئی ہے. یہی صفت, یہی عادت پچھلے زمانے میں بھی تھی. وہی عادتیں جو آج کے زمانے میں, وہی ریاکاری, وہی انسان کے چوچلے اسی زمانے میں بھی تھے. اب یہ آتے تھے مسجد میں, امیر تھے, بڑے بڑے کپڑے. آج بھی آپ عمان جائیں گے, مسقط جائیں گے تو عرب امیر عورتیں جو چادر و عبایا پہنتی ہیں تو اپنی امیری کو دکھانے کے لیے پیچھے سے وہ چادر کا جو پلو ہوتا ہے وہ چھوڑتی ہیں کہ مطلب ہم تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں اور میرے پاس اتنا کپڑا ہے کہ میرا کپڑا زمین پہ رینگتا ہوا جا رہا ہے. یہ ویسٹرن کنٹریز میں بھی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا دلہن کے جو لباس بناتے ہیں پیچھے سے اتنا لمبا کرتے ہیں. یہ امیری کی نشانی کہلاتی تھی کہ ہم امیر ہیں, ہمارے پاس کپڑا بہت ہے. اب نبی نے دیکھا ایک وہ جس کے پاس لباس نہیں, دوسرا وہ جو کپڑے کا اتنا اسراف کر رہا ہے کہ زمین پہ رینگتا ہوا کپڑا جا رہا ہے. تو نبی نے فرمایا آگے سے جو بھی نماز پڑھنے آئے گا نیچے سے کپڑا اتنا کاٹو کہ تمہارے ٹخنے بھی نظر آئیں. ان کی امیری پہ ایک ضرب لگائی. پریشان یا رسول اللہ کیوں؟ کہ نہیں, اللہ کو نہیں پسند کہ تم اتنا کپڑا کیا کرو, ضائع کرو, لہٰذا مجبور ہوئے وہ کپڑے کو کیا کریں, کاٹیں. اب ایک انسان نے پینٹ پہنی ہوئی ہے, بندے خدا نے صدر سے لی ہے کوئی 700-800 روپے کی پینٹ, وہ کیا ٹخنوں سے اوپر کرے. مقصد یہ تھا کہ اللہ کی مسجد میں جب آؤ تو خدا کی مسجد میں ریاکاری نہ کرو. اس زمانے میں کپڑا تھا جو ٹخنے سے اوپر کرنا تھا, اور آج کے زمانے میں یہ مہنگی چیزیں ہیں. جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہو جاؤ تو ان مہنگی چیزوں کو دکھانے سے غریبوں کے دلوں میں خواہشوں کو پیدا نہ کرو. کبھی کبھی انسان اپنی امیری دکھا کے کسی غریب کو ذلت بھرا وجود دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھ میں کہاں اور تو کہاں, میرا گھر دیکھ اپنا گھر دیکھ, میرا قبیلہ دیکھ اپنا قبیلہ دیکھ. کہ کبھی یہ ریاکاری میں اپنے وجود کو مبتلا نہ کرو. اصل حکمت یہ تھی. اور آج کا سب سے بڑا ریاکار جس نے گاڑی سے لے کے, گھڑی سے لے کے, موبائل سے لے کے, گھر سے لے کے, بیٹی کی شادی سے لے کے اتنی ریاکاری کی, لیکن نماز میں آتا ہے شلوار ٹخنے سے اوپر, تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. فلسفہ تو نے چھوڑ دیا اور بت پرستوں کی طرح تم نے کچھ چیزوں کو لے لیا. تو دین کس چیز کا نام ہے؟ حکمت اور عقل کا نام ہے. تبھی فرمایا اگر اہل بیت کے ساتھ جڑے رہو گے تو تمہاری عقلیں بیدار رہیں گی. ایسا نہ ہو کہ تو نماز بھی پڑھتا رہے اور شیطان کا سپاہی بھی بنا رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.